السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میرے سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ترکی کا ویزا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یا اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے لیے کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جس نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو جلد سے جلد تمام انفارمیشن مل جائے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں کہ آپ کو ترکی کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے اور کیسے آپ ترکی کا اپلائی کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو خوشی کی یہ بات ہے کہ ترکی نے وہ ویزا اپنا اسٹارٹ کر دیا ہے، اور یہ سب سے پہلے دنیا کے اندر ویزا اسٹارٹ کرنے والی جو کنٹری تھی وہ ترکی تھی، جس نے 19 مئی کو ویزا سروس شروع کر دی تھی۔ وزٹ ویزا کی سروس جو ہے وہ 19 مئی کو ترکی نے شروع کر دی تھی۔ اور دوسرا مسلم کنٹریز کے لیے یہ بینیفٹ بھی ہے کہ وہ آیا صوفیہ کے بعد جو مسجد کا افتتاح کیا گیا، اس کے بعد جو ہے مسلم کنٹریز کو انہوں نے ترجیح دی ہے، اور اب جو ہے زیادہ سے زیادہ مسلم کنٹریز کے جو لوگ اپلائی کریں گے، خاص کر پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، اسی طرح جو ہے اور مسلم جو کنٹریز ہیں ملائیشیا وغیرہ، ان کے لوگوں کو یہ وزٹ ویزا یہ بہت تیزی کے ساتھ ان کا پروسیس ہوگا اور ان کو زیادہ ویزے جو ہے وہ ایشو کیے جائیں گے۔ دوستو شروع کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے ڈاکومنٹس کون کون سے چاہیے۔ دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اکثر لوگ پاکستان سے غیر قانونی طور پہ ترکی، پھر وہاں سے جو ہے یورپ جاتے ہیں، تو یہ طریقہ تھوڑا سا مشکل نہیں ہے، البتہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹی اس میں آتی ہے، آپ کو تھوڑا ٹائم اس میں لگے گا، مگر یہ کہ بالکل سیف طریقہ ہے اور آپ ایزی طریقے پہ آپ اپلائی کر کے جا سکتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ کون کون سے ہیں اگر آپ وزٹ کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اب جو ہے ترکی نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ پاکستان کے اندر اناطولیہ ٹریول سروسز اور اس کے علاوہ گیٹ وے مینجمنٹ سروسز جو ہے یہ ویزا ڈیلنگ کو ویزے کو ڈیل کریں گی پاکستان میں۔ تو آپ جو ہے ڈائریکٹ ترکی ایمبیسی میں اپلائی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ان دونوں ایجنسیز کے تھرو جو ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہوگا۔ اگر آپ دوسرے شہر میں ہیں، میں آپ کو ایک چیز اور کلیئر کر دوں کہ یہ دونوں اسلام آباد میں ہیں۔ اگر آپ کسی دوسرے شہر میں، مثال لاہور میں ہیں، کراچی میں ہیں، تو یہاں پہ آپ کے جو ٹریول ایجنٹ ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کر کے دے سکتے ہیں، ان کا لنک ہوتا ہے ان ایجنسیز کے ساتھ، وہ آپ سے اپنی سروس فیس لے کے اپلائی کروا کے آپ کو دے دیں گے۔ تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں ٹورسٹ ویزا یا بزنس ویزا، دونوں کی سیم ریکوائرمنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہم اس کی ریکوائرمنٹ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو سب سے پہلے چاہیے ہوگا ویزا اپلیکیشن فارم، جو آپ نے یہاں سے اس لنک سے جو ہے آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا، اور اس کو آپ نے فل اپ کرنا ہوگا، اور اس کے بعد وہ اپنے باقی ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دینا ہوگا۔ اور دو آپ کو فوٹو چاہیے ہوں گے وائٹ بیک گراؤنڈ میں، جو 5 بائی 5 سینٹی میٹر کے ہونے چاہیے، یا آپ جہاں سے فوٹو کے لیے آپ جائیں گے ان کو آپ بتائیں گے تو وہ آپ کو بنا کے دے دیں گے، بس بیک گراؤنڈ وائٹ ہونا چاہیے ان کا۔ اس کے بعد ویزا انٹری فارم آپ کو جو ہے وہ جب آپ جائیں گے جمع کروانے کے لیے تو وہیں آپ کو دیا جائے گا، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے فل اپ کر کے ان کو دینا ہوگا، یا وہ اسی ٹائم آپ سے لے لیں گے یا آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ سے لیں گے۔ یعنی ویزا کا انٹرویو بھی ہوگا ایٹ دی پوائنٹ اسی ٹائم پہ۔ لیکن ریکویسٹ لیٹر، جس کو کورنگ لیٹر بھی کہتے ہیں، وہ آپ نے اپنے سائن کے ساتھ وہ بھی اس میں لگانا ہوگا۔ پاسپورٹ جو ہے وہ کم سے کم 6 منتھ پر کوشش یہ کریں کہ 6 مہینے سے زیادہ اس میں باقی ہوں، 7 ہوں، 8 ہوں، سال ہو، یعنی کم سے کم اس کی جو ویلیڈیٹی ہو پاسپورٹ کی وہ 6 مہینے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہیلتھ انشورنس آپ کو چاہیے ہوگی، آپ نے وہ بھی کروانی ہے، جو کوریج دیتی ہو 30,000 یورو تک یا $50,000 تک، یہ بھی آپ نے کروانی ہوگی۔ اس کے بعد پولیو کی ویکسینیشن سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ نے بنوانا ہوگا، جو یلو کارڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے اس کے لیے بنوانا ہوگا۔ اور کاپی آف دی فلائٹ ریزرویشن، یعنی فلائٹ کی آپ نے صرف بکنگ کروانی ہے۔ یہ دیکھیں آگے انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے ریزرویشن اونلی ناٹ دی ٹکٹ، صرف آپ نے بکنگ کروانی ہے، اس کو کنفرم نہیں کروانا ہے۔
اور اسی طرح آپ نے ہوٹل کی بھی بکنگ کروانی ہے. یہ دیکھیں کاپی آف دی ہوٹل ریزرویشن اونلی. یہ بتا بھی رہے ہیں کہ صرف بکنگ اور یا پھر انویٹیشن لیٹر. اگر آپ کے پاس انویٹیشن لیٹر ہے تو پھر آپ کو ہوٹل بکنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ نے وہ انویٹیشن لیٹر ساتھ میں لگانا ہوگا. تو یہ ٹکٹ اور ہوٹل بکنگ یہ دونوں کی آپ نے صرف ریزرویشن لگانی ہے. یہ آپ اگر خود بنا سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, اگر خود نہیں بنا سکتے ہیں تو آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے رابطہ کریں گے. ان سے آپ نے کہنا ہے کہ بھائی ہمیں آپ ہوٹل کی بکنگ اور فلائٹ کی ریزرویشن آپ ہمیں کر کے دیں. وہ آپ سے اپنے سروس چارجز لیں گے, آپ کو یہ بنا کے دے دیں گے. اس کے علاوہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جسے FRC بھی کہتے ہیں, یہ نادرا سے بن جاتا ہے, یا پھر میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو نادرا کا ہوتا ہے, یہ بھی آپ نے ساتھ میں لگانا ہے. امپلائمنٹ لیٹر جہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں ان کا امپلائمنٹ لیٹر آپ کو چاہیے ہوگا ان کے لیٹر ہیڈ پہ, ٹھیک ہے. اور ساتھ میں اگر آپ سیلری سلپ لگا دیں تو وہ بھی بہت بیسٹ ہے. اگر آپ خود اونر ہیں تو آپ نے اپنے بزنس کے ڈاکومنٹ ساتھ میں لگانے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر جس میں FBR, NTN, انکم ٹیکس, ایکٹیو ٹیکس پیئر سرٹیفکیٹ, یہ سب چیزیں اگر آپ خود اونر ہیں تو یہ آپ نے ساتھ میں لگانی ہوں گی. اگر اونر نہیں ہے تب بھی آپ کو NTN وغیرہ یہ لگانا ہوگا. اگر آپ کے اوپر ٹیکس ہوتا ہے تو آپ نے وہ سارے ڈاکومنٹس بھی لگانے ہوں گے. ساتھ میں بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی ہونی چاہیے. بینک اسٹیٹمنٹ کم از کم جو ہے وہ 6 مہینے کی ہونی چاہیے. انہوں نے تو 3 مہینے کا کہا, مگر آپ 6 مہینے کی رکھیں, ٹھیک ہے. اور 3 مہینے کی سیلری سلپ, اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کے پاس سیلری سلپ ہونی چاہیے. تو آپ کے اکاؤنٹ میں کم از کم 5 سے 7 لاکھ روپے ہوں تو ایزیلی آپ کا ویزا لگ سکتا ہے. تو یہ سارے ڈاکومنٹس آپ نے ساتھ میں لگانا ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو فیس بتا دیتا ہوں ان کی. جہاں یہ اناتولیہ کی جو ہے یہ ٹوٹل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سنگل انٹری یعنی وزٹ ویزے کی فیس جو ہے وہ 10,000 روپے. یہ جو ایمبیسی والے وصول کرتے ہیں یہ 10,000 روپے فیس ہے. یہ اس میں ان کے سروس چارجز شامل نہیں ہیں, یہ صرف ایمبیسی کی فیس ہے. ان کے سروس چارجز میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. اس کے بعد ملٹیپل انٹری جسے کہتے ہیں ہم, ہوتا ہے وزٹ ویزا یہ بھی, تو وہ ہے 44,000 PKR. سنگل ٹرانزٹ یعنی آپ کسی دوسری کنٹری جا رہے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ اسٹے کرتے ہوئے جائیں 2-3 دن 4 دن, تو اس کے لیے آپ کو 10,000 روپے دینے ہوں گے. ڈبل ٹرانزٹ جو ہے جاتے ہوئے بھی اور واپسی آتے ہوئے بھی, تو آپ چاہتے ہیں کہ جاتے ہوئے بھی اسٹے کریں وہاں پہ 2-3 دن, واپسی میں بھی اسٹے کریں, تو اس کے لیے آپ کو 20,000 یہ دینے ہوں گے. ورک ویزے کی جو فیس ہے وہ 10,000 روپے ہے. اور آفٹر اپروول یعنی اپروول کو ملا کے اور دوسری چیزوں کو ملا کے ٹوٹل 53,050 روپیز جو ہے آپ نے یہ دینی ہوگی ایمبیسی کو. اور اگر آپ کسی دوسری کنٹری سے آپ کا تعلق ہے تو آپ نے جو ہے وہ سنگل انٹری فیس وزٹ ویزا اور ٹورسٹ ویزا میں $60 یعنی آپ نے ڈالر میں پے کرنی ہے. اس کے علاوہ ملٹیپل انٹری کا جو ہے $190 ہے. اور ٹرانزٹ کا جو ہے وہ سنگل ڈبل دونوں کا $120 ہے. اور اسی طرح اگر آپ کے پاس US پاسپورٹ ہے, آپ امریکن سٹیزن ہیں, تو آپ کو $160 میں آپ کا ویزا یہ ایمبیسی کی فیس ہے, اس کے لیے آپ کو یہ جمع کروانی ہوگی. اگر UK کا پاسپورٹ ہے آپ کو $125. اگر سوڈان کا ہے تو $105. اگر انڈیا کا پاسپورٹ ہے, اگر آپ انڈین ہیں تو آپ کو بزنس یا ٹورسٹ ویزے کے لیے سنگل ہو یا ملٹیپل انٹری ہو اس کو آپ کو $103 ادا کرنے ہوں گے. آسٹریلیا کا پاسپورٹ ہے آپ کے پاس تو آپ کو $80 دینے ہوں گے. افغانستان کا پاسپورٹ ہے, اگر آپ افغانستان سے بلونگ کرتے ہیں تو آپ کو $80 آپ کی فیس ہوگی. اگر آپ کے پاس بیلجیم کا پاسپورٹ ہے تو آپ نے $79 دینے ہوں گے. اگر آپ کے پاس نیدرلینڈ کا پاسپورٹ ہے تو آپ کو $69 دینے ہوں گے. تو یہ تو تھی ایمبیسی کی فیس. اب جو سروس فیس ہے جو آپ ان ایجنسیز کے تھرو آپ کروائیں گے تو 6,400 روپے جو ہے وہ سروس فیس ہے نارمل اپلیکیشن کی. اگر USD میں دیکھیں تو یہ $40 بنتے ہیں. اور پریمیم لاؤنج اپلیکیشن کی جو ہے وہ $125 یعنی 20,000 روپے ہے. اور عمرہ ٹرانزٹ اکثر لوگ جو ہے وہ آج کل اس طرح ہوتا ہے کہ عمرے کا ویزا وہ لگواتے ہیں, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ترکی سے ہو کے وہاں پہ جائیں, تو وہ ترکش ایئر لائن کا ٹکٹ کرواتے ہیں, تو وہ پھر وہاں پہ 2-3 دن کے لیے 4 دن کے لیے ٹرانزٹ ویزا بھی ساتھ میں لیتے ہیں. تو یہ جو ہے اگر آپ وہ والا کروائیں گے تو اس کی فیس 6,400 روپے ہے. یعنی یہ سروس فیس ہے, یہ صرف سروس فیس ہے. ٹرانزٹ کی فیس میں اوپر آپ کو بتا چکا ہوں. یہ عمرہ جو ٹرانزٹ ہوگا اس کی جو سروس فیس ہے جو آپ سے یہ
ایجنسی آپ سے وصول کرے گی وہ 6400 روپے ہے۔ تو ٹوٹل یہ تھی، یہ بہت ایزی طریقہ ہے، اس میں کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا ایک چیز اور میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ یہاں سے ڈائریکٹ اپلائی نہیں کر سکتے، نہ ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، تو یہ چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے جو ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ آپ نے دیکھنا ہے خود ہی، کسی بھی فراڈی ایجنٹ کے ہاتھ آپ نے اپنے پیسے نہیں دینے ہیں، آپ نے دیکھ بھال کے، آپ خود سمجھدار ہیں، اپنے بہاف پہ آپ نے سب کام کروانے ہیں۔ اور میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو غیر قانونی طریقے اکثر لوگ جو اختیار کرتے ہیں وہ نہ اختیار کریں۔ یہ دیکھیں اتنی زیادہ فیس نہیں ہے، تقریباً 10,000 فیس جو ہے وہ ان کی ہے ایمبیسی کی، باقی کی فیس جو ہے 6400 روپے۔ اگر یہ دیکھی جائے تو ٹوٹل تقریباً 16,400 روپے بنتے ہیں، اگر آپ 17,000 پورے کر رہے ہیں۔ ٹوٹل 17,000 روپے فیس ہے، آپ 17,000 روپے ان کو دے کے اپنا ویزا ایزیلی لگوا سکتے ہیں۔ صرف آپ نے ڈاکومنٹیشن بالکل کمپلیٹ کرنی ہے، اور اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ فراڈ نہیں اس میں لکھنا ہے، کیونکہ ان کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے نے اس میں کیا جھوٹ لکھا ہوا ہے، یا وہ آپ سے انٹرویو لیں گے تو اس میں بھی ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہی کریں کہ جو بھی بات اس میں آپ لکھیں وہ بالکل سچ ہو، ٹھیک ہو، تو اس طرح آپ کو انشاءاللہ ایزیلی ترکی کا ویزا مل جائے گا۔ تو آنے والی کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ترکی کا پاسپورٹ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے آپ وہاں پہ جو ہے جا کے سیٹل ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ امید ہے یہ آپ کو یہ چھوٹی سی میری کوشش جو ہے یہ پسند آئی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔